جو ذرے کا ایمان ہے، علماء نے جو بیان فرمایا ہے، کہتے ہیں اس کے لیے 11 چیزیں ہونی چاہیے، پھر ذرہ ایمان بنتا ہے، ایمان کا ذرہ بنتا ہے۔ ان میں سے 5 فرائض ہیں اور 6 ایمانیات ہیں کہ 3 لوگوں سے جہنم کی ابتدا کی جائے گی، جہنم کو بھڑکایا جائے گا، اور وہ زانی نہیں ہے، وہ شرابی نہیں ہے، وہ جوا کھیلنے والے نہیں ہیں، وہ 3 لوگ ہیں، عالم دین ہے، قرآن کا داعی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، وہ شہید ہے، وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والا ہے۔ نیکی کرنے میں سوال پیدا ہوتا ہے نا، نیکی کرنے والے بندے اللہ جہنم ان سے ابتدا کرے گا۔ ایک چیز کی کمی تھی اور وہ تھا اخلاص، اخلاص کی کمی تھی کہ وہی راغمۃ، کہ دنیا ذلیل ہو کے اس بندے کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ اب یہ انتخاب ہمارا ہے کہ ہم ذلیل ہو کے دنیا کو حاصل کریں، دنیا کے پیچھے پیچھے ہم چلیں، یا دنیا ذلیل ہو کے ہمیں ملے۔ اب یہ انتخاب ہمارا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو ایسا شخص در حقیقت کے اندر کامیاب ہے، کامران ہے۔ لیکن آج اگر ہم معاشرے کے اندر دیکھیں، اب لوگوں کے اندر دیکھیں، ان کی مینٹیلٹی کو دیکھیں، مٹیریلسٹک دور کے اندر جس ہم میں رہ رہے ہیں، آج ہماری کامیابی کا معیار بدل چکا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جس کے پاس گاڑی ہے، جس کے پاس بڑا مکان ہے، جس کے پاس خوبصورت بیوی ہے، جس کے پاس بچوں کی کثرت ہے، جس کے پاس مال کی اور رزق کی فراوانی ہے، ہم دیکھتے ہیں یہ بندہ بڑی کامیاب ہے۔ لیکن در حقیقت یہ کامیابی نہیں، یہ دنیا گزارنے کی ضروریات ہے۔ بات کو سمجھیے گا، کامیابی میں اور ضرورت میں، نیسیسری میں بہت فرق ہے۔ آج جو کامیابی ہے اس کے پیچھے ہم جا نہیں رہے، اور جو ضروریات ہیں، جو مجبوریاں ہیں، جو زندگی گزارنے کے طور طریقے ہیں، ہم نے وہ پریورٹی پہ رکھ لیا ہے، اور آخرت کی زندگی کو، جو حقیقی کامیابی کی زندگی ہے، اس کو ہم نے پیچھے ڈال دیا۔ تو سب سے پہلی جو بات سمجھنے کی ہے کہ ہم سمجھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی تعریف بیان کی ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، تو ایسا شخص کامیاب ہے۔ دیکھیے، ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے کہ جس نے دنیا کو اپنا ہم اور غم اور پرپز اور گول بنا لیا، ہر وقت دنیا کمانا، دنیا کھانا، دنیا کمانا، دنیا کھانا، اس کی زندگی کا مقصد یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے حصے کا جو بنتا ہے میں دنیا کے اندر اسے عطا کر دیتا ہوں، لیکن قیامت کے دن آخرت میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں میرے پاس۔ اور ایسا شخص ذلیل ہو کے دنیا کو حاصل کرتا ہے، دنیا آگے آگے ہوتی ہے اور یہ بندہ دنیا کے پیچھے 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 چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن اسی حدیث میں ایک ایسے شخص کی بھی مثال دی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے آخرت کو، جنت کو، اللہ تعالیٰ کی رضا کو، رب کی خوشنودی کو اپنا مقصد بنا لیا، تو ایسا شخص، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دنیا ہے وہ تو میں اسے عطا کر ہی دیتا ہوں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے جنتوں کا وارث بنا دے گا۔ اور ساتھ فرمایا میں دنیا اسے ایسے عطا کرتا ہوں کہ وہی راغمۃ، کہ دنیا ذلیل ہو کے اس بندے کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ اب یہ انتخاب ہمارا ہے کہ ہم ذلیل ہو کے دنیا کو حاصل کریں، دنیا کے پیچھے پیچھے ہم چلیں، یا دنیا ذلیل ہو کے ہمیں ملے۔ اب یہ انتخاب ہمارا ہے۔ اب کچھ اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہم سے وعدہ کرتے ہیں کہ یہ کام تم کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ وہ جاری کر دیں گے۔ ان اعمال میں سے سب سے پہلا اور سب سے بڑا عمل وہ توحید ہے، کہ جس بندے کے اندر توحید موجود ہے اور توحید کے اوپر کاربند ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں فوت ہو جائے کہ وہ شرک نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اندر کوئی شک و شبہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، آپ نے فرمایا وہ
جب اللہ رب العزت سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنتوں کا مہمان بنائیں گے اور وہ بندہ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ اللہ تعالیٰ جو بندہ شرک کرتا ہے، وہ خواہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اندر ہو، وہ توحید ربوبیت کے اندر ہو، توحید الوہیت کے اندر ہو، توحید اسماء و صفات کے اندر ہو، تو اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے، وہ کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ مشرک بندہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور موحد بندہ، اللہ کی توحید کو ماننے والا، اللہ کی توحید کی تبلیغ کرنے والا، وہ کبھی جہنم کے اندر مستقل طور پہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جہنم سے اس شخص کو بھی نکال لیں گے کہ جس کے دل کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی ایمان موجود ہوگا، اور وہ بندہ مشرک نہیں ہوگا۔ اب یہ سمجھنے کی باتیں ہیں کہ وہ ذرے کا ایمان کیسا ہوگا۔ جو ذرے کا ایمان ہے، علماء نے جو بیان فرمایا ہے، کہتے ہیں اس کے لیے 11 چیزیں ہونی چاہیے، پھر ذرہ ایمان بنتا ہے، ایمان کا ذرہ بنتا ہے۔ ان میں سے 5 فرائض ہیں اور 6 ایمانیات ہیں۔ کتاب، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، رسولوں کے اوپر ایمان، فرشتوں پہ ایمان، تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پہ ایمان، یہ ساری چیزیں، اور نماز، روزہ، جو فرائض اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان پہ فرض کیے ہیں۔ جب انسان ان 11 چیزوں کے اوپر کاربند ہو جاتا ہے اور کسی چیز کے اندر کسی شک میں، کسی شبہ میں مبتلا نہیں ہوتا، تو اس وقت انسان کے اندر ایک ذرے کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ دوسرا عمل کہ جو ہمیں دنیا کے اندر جہنم سے آزادی کا سبب بنے گا، وہ ہے اخلاص، کہ جب ہمارے دلوں کے اندر للہیت ہوگی، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بڑا ہی محبوب ہے۔ اگر ہم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ اقرار باللسان تو کر لیتے ہیں، لیکن بندے کے اندر اخلاص نہیں، دل سے تسلیم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا ڈر موجود نہیں، اللہ تعالیٰ ایسی توحید کو بھی بندے کی قبول نہیں کرتا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص موجود نہیں ہے۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 3 لوگوں سے جہنم کی ابتدا کی جائے گی، جہنم کو بھڑکایا جائے گا، اور وہ زانی نہیں ہے، وہ شرابی نہیں ہے، وہ جوا کھیلنے والے نہیں ہیں، وہ بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والے نہیں ہیں۔ وہ 3 لوگ ہیں، عالم دین ہے، قرآن کا داعی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، وہ شہید ہے، وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والا ہے، نیکی کرنے میں سوال پیدا ہوتا ہے نا، نیکی کرنے والے بندے اللہ جہنم ان سے ابتدا کرے گا۔ ایک چیز کی کمی تھی، اور وہ تھا اخلاص، اخلاص کی کمی تھی، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی کمی تھی، للہیت کی کمی تھی۔ ہم نماز جب پڑھتے تھے، وہ لوگ نماز جب پڑھتے تھے اس وجہ سے پڑھتے تھے کہ لوگ کہیں گے یار بندہ نماز پڑھتا ہے، بڑا نمازی پرہیزی بندہ ہے۔ وہ جب خرچ کرتے تھے تو نیت یہ ہوتی تھی کہ لوگ کہیں کہ حاجی صاحب ماشاءاللہ بڑی مسجدوں کا نظام چلاتے ہیں، یتیموں اور بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ انہوں نے جب جہاد کیا تھا، لوگوں کافروں کی گردنیں ماری تھی اور خود شہید ہو گئے تھے، وہ اس وجہ سے کرتے تھے کہ لوگ انہیں کہیں کہ کیا مجاہد فی سبیل اللہ ہے، لوگوں کی واہ واہ کو حاصل کرنے کے لیے۔ جب ہم عبادات کے اندر اخلاص ختم ہو جائے گا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے اخلاص کا نہ ہونا اور ریاکاری کرنا عمل کے اندر، اسے شرک اصغر بھی کہا جاتا۔ تو جو بندہ اخلاص کا پیکر بن جاتا ہے اپنے اعمال کے اندر، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ اس بندے کو میں نے جہنم سے آزاد کر دیا اور جنت کا داخلہ عطا فرما دیا۔ تیسرے نمبر پہ بہت عظیم الشان عمل ہے، بہت عظیم الشان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کہ جس کو بیٹیوں کے ذریعے آزمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹیاں عطا کی، اور وہ شخص ان بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتا ہے اور اس کے اوپر صبر کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ بیٹیاں اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان حائل بن جائیں گی۔ یہ بیٹیوں کی تربیت
قیامت کے دن جہنم سے بچاؤ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس میں ایک بات سمجھیے گا، بیٹیوں کی تربیت مراد ہے، بیٹیوں کی خواہشات کی تکمیل مراد نہیں۔ آج دیکھا جاتا ہے بہت زیادہ انفلوئنسز آپ دیکھ سکتے ہیں، موجودہ دور کے اندر اپنے دائیں بائیں دیکھ سکتے ہیں، یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ جب بیٹیاں کسی گھر کے اندر موجود ہوں تو اس گھر کے اندر بیٹیوں کو آسائشیں دیں، بغیر یہ چیز دیکھیں کہ یہ آسائش دین کے اعتبار سے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ان ساری باتوں کو پیچھے رکھ کے بیٹیوں کی خواہشات کی تکمیل کی جاتی ہے۔ خواہشات کی تکمیل کرنا حدیث میں نہیں آیا۔ فرمایا جو اچھی تربیت اپنی بیٹیوں کی کرے گا، ایسی بیٹیاں قیامت کے دن جہنم سے بچاؤ کا سبب بنیں گی۔ لیکن اگر آپ بیٹیوں کی تربیت اس طرح کی کریں کہ وہ اپنی ساری زندگی کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، لوگوں کو دکھائیں اپنا سارا دن ہم کیسے گزارتی ہیں، دین سے بالکل دوری ہے، نماز نہیں پڑھنی، اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں پڑھنا، تو یہ بیٹیاں جہنم کا سبب بنیں گی۔ اب اختیار ہمارا ہے کہ اگر کسی کے پاس بیٹیاں موجود ہیں، ان بیٹیوں کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لے یا ان بیٹیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا غضب حاصل کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔